السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو باہم ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ کی خشیت، اپنے مالک کی خشیت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، پھر ان کے دل اور ان کے جسم اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ یہی وہ ہدایت ہے اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے اس کو پھر بھری کائنات میں کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ کا قرآن جو میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہم سب کی ہدایت کے لیے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ یہ قرآن کئی اعتبار سے ایک معجزہ ہے، علم کے اعتبار سے بھی، برکت کے اعتبار سے بھی، خیر کے اعتبار سے بھی، شعور کے اعتبار سے بھی، اور دنیا کائنات میں خیر کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں یا خیر کے جتنے اسالیب ہو سکتے ہیں، ہر اعتبار سے قرآن ایک معجزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی حصی معجزہ عطا نہیں ہوا، جس طرح سے ما قبل جتنے بھی انبیاء تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو حصی معجزے عطا ہوئے۔ معجزہ جب بھی کسی نبی کو ملتا ہے یا ملتا تھا تو اس میں فلسفی یہ ہے، وزڈم یہ ہے کہ وہ ایک نشانی کے طور پر ملتا تھا کہ لوگ اس کی نشانی کو دیکھ کر ہدایت کی طرف آ جائیں۔ لہذا بعض اوقات ایسے انبیاء کے پیروکار گزرے یا انبیاء کے وہ امتی جنہوں نے بعد میں تسلیم بھی نہیں کیا، جو گویا صرف امت دعوت کی حد تک رہے، امت اجابت نہیں بن سکے، ان لوگوں نے بعض اوقات معجزے مانگ کر بھی لیے اور اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے۔ اور جب مانگ کر معجزہ لیا جاتا ہے تو وہ ایک بڑی خوفناک سچویشن بن جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر اگر کوئی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ لہذا عروج و زوال کی پوری داستان جو اقوام کی ہے، اور خاص طور پہ وہ 6 اقوام جو خطہ عرب سے تعلق رکھتی تھیں اور تباہ و برباد ہو گئی، قرآن کا تذکرہ بار بار کرتا ہے تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ جب معجزہ دیکھ کر کوئی قوم نہیں مانتی تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی، اور خاص طور پر وہ معجزہ جس کو مانگا ہو، خود درخواست کر کے لیا ہو۔ لہذا تاریخ انہی معجزات سے بھری پڑی ہے۔ اور ایک پہلو میں عرض کر کے پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مطالبہ ہوا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے کہا کہ اگر یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو پھر ہم ساری مسلمان ہو جائیں گے، ہم مومن بن جائیں گے، آپ یہ کریں کہ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیں۔ نبی چونکہ ایک ہی طمع اور لالچ لے کے آتا ہے کہ انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آگے دعا کر دی کہ یا اللہ یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دیں تاکہ لوگ مومن بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کریم نے بھیجا اور فرشتے نے آ کے مجھے کہا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور ساتھ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ چاہیں، آپ کی چاہت یہ ہو کہ سونے کی پہاڑی بن جائے، صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم بنا دیتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، فمن کافر منہم،
اس کے بعد اگر ان میں سے کچھ لوگوں نے نہ مانا پھر بھی کافر رہے، عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، اس کو پھر میں وہ عذاب کروں گا جو جہانوں میں کبھی کسی کو عذاب نہیں کیا ہوگا، اگر یہ معجزہ دیکھ کر بھی نہ مانے۔ تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ پھر یہ معجزہ، یہ پہاڑ کو سونے کا نہ بنوائیں، بلکہ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ چاہیں وَإِن شِئْتَ، اگر آپ چاہیں فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، میں ایسا کرتا ہوں، میں آپ کی امت کے لیے رحمت کا اور واپسی کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قُلْتُ بَلَا، میں نے اسی وقت کہہ دیا باب التوبۃ والرحمہ، اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی چوائس ہے، وگرنہ اللہ کا قرآن جیسا معجزہ نازل ہونے کے بعد اگر امت نہ مانے تو ان کے اوپر تو اب تک عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوائس ہے، آپ کی رحمت للعالمین ہونے کا ایک مظہر ہے، اور آپ کی اس چوائس پر اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ وگرنہ قرآن جیسا معجزہ جو باقی حصی معجزے آئے اور لوگوں نے نہیں مانا اور قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، ہم قرآن کو نہ مان کے بھی مسلمان ہیں اور اچھے بھلے پھر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ 58 اسلامی ملک، کتنے لوگوں میں کتنے پرسنٹ لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں قرآنی زندگیاں ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیوں میں قرآن داخل ہے، ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین کی چوائس ہے کہ اس باب التوبہ والرحمہ کھلا ہوا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ما من الانبیاء نبی، جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کو معجزے ملتے رہے، ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر، جتنے بھی نبی آتے تھے ان کو معجزہ اس لیے ملتا تھا تاکہ لوگ جو ہیں اس کو دیکھ کر ایمان لائیں۔ اب ظاہر ہے ایمان کی طرف رغبت کے لیے آتا ہے، ہدایت ملتی ہے، معجزہ ایک ہدایت کے لیے بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، اور مجھے جو عطا ہوا ہے، نہ وہ پہاڑ سے اونٹنی نکلی، نہ وہ آپ کو جو ہے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ ملا، نہ آپ کو کوڑی کو اچھا کرنے کا معجزہ ملا، آپ کو جو جتنے حصی معجزے تھے پچھلے وہ نہیں ملے۔ آپ نے عصا مار کے سمندر میں راستہ بھی نہیں بنایا، آپ کا عصا سانپ بھی نہیں بنا، حصی معجزے نہیں ملے۔ فرمایا انما کان الذی اوتیتو، جو معجزہ مجھے عطا ہوا ہے نا، فرمایا اس کی نیچر ہی ڈیفرنٹ ہے۔ فرمایا وحیا اوحاہ اللہ تعالی الیہ، وہ اللہ نے مجھے وحی عطا فرمائی ہے، یہ اصل میں معجزے کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ معجزہ لوگوں کی ہدایت کا سامان ہوتا ہے، لہذا فرمایا کہ فارجو، میں اب امید رکھتا ہوں اللہ سے، ان اکون اکثر تابعا یوم القیامہ، جب پچھلے انبیاء کو جس قدر معجزے ملے ان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی جو طاقت قرآن کے اندر ہے، اب میں اس لیے امید کرتا ہوں کہ میرے پیروکار مجھ پر ایمان لانے والے وہ قیامت والے دن سارے انبیاء سے زیادہ ہوں گے، یہ میں امید رکھتا ہوں۔ یہ طاقت ہے اس معجزے کی، یہ قرآن ایک معجزہ ہے، لہذا اس کے اعجاز کے جتنے پہلو ہیں وہ بیان کرنا اس موقع پر مقصود نہیں ہے۔ اس مختصر سے وقت میں میں صرف آپ کی اور اپنی عملی توجہ ایک پہلو کی طرف دینا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن بنیادی طور پر کتاب ہدایت، قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے، ہدایت کا معنی راستہ بھی ہوتا ہے، خود قرآن کہتا ہے انک لعلی ہدی مستقیم، آپ جو ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہدا راستہ بھی ہوتا ہے، اور قرآن اپنا تعارف خود کرواتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ ہدا ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے بھی ہدا ہے، اور لا ریب فیہ ہدی للمتقین، اور یہ تقوی والوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ گویا قرآن کا جو بنیادی مقصد نزول ہے، وہ مقصدیت اس کے اندر جو کار فرما ہے وہ صرف اور صرف ہدایت ہے۔ جو آیت سورہ زمر کی میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، اس پر تھوڑا سا غور کر لیجئے، اللہ کرے میرے اور آپ کے اندر کوئی قوت عمل کو تحریک ہو جائے۔ فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، یہ کائنات کا بہترین کلام اللہ نے نازل کیا۔ کلام کیسا ہے؟ دو خصوصیات یہاں پہ بیان فرمائیں، باقی سارے اس کے پہلو بیان نہیں فرمائے، اس کے اعجاز کے بے شمار پہلو ہیں۔ اتنے پہلو کتنے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یہ معجزہ ہے نا، معجزہ کا مطلب عاجز کر دینے والی،
یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے. وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ. اور یہ پڑھ پڑھ کے پرانی بھی نہیں ہوتی. قرآن ہر کتاب پرانی ہو جاتی ہے، یہ قرآن پرانا نہیں ہوتا. اس کو جب آپ پڑھیں گے نئے نکات آپ کے سامنے آئیں گے، اور یہ کتنے اس کے پہلو ہیں وہ تو قیامت تک نئے نئے پہلو سامنے آتے رہیں گے. لیکن اصل مقصد اس کا ہے ہدایت. اور یہاں پہ دو باتیں قرآن نے اپنے بارے میں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. اس کے اندر مشابہت ہے اور بار بار دہرائی جاتی ہے. ذرا سمجھ لیجیے اس بات. حفاظ بھول جاتے ہیں، ویسی آیت تھوڑی دیر بعد واللہ غفور رحیم، وہ آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہو، کہتے ہیں مشابہ لگ گیا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ سے پہلی جگہ ایک جیسی. مثانی کا مطلب ہے بار بار دہرائی جانے والی، تکرار بہت ہے قرآن پاک کے اندر، تکرار بہت ہے. یہ دو خصوصیات ایسی ہیں کہ کسی ادیب کے کلام میں ہوں، کسی شاعر کے کلام میں ہوں تو وہ کلام اپنی تاثیر کھو دیتا. ہر ادیب اور ہر شاعر تکرار سے بچتا ہے، مشابہت سے بچتا ہے. ہمیشہ آپ دیکھ لیں مخلوق کا کلام جب کبھی ان دو خصوصیات پر مشتمل ہوگا، جس میں مشابہت ہو اور تکرار ہو، تو کہا جائے گا کہ اس شخص کو، اس شاعر کو، اس صاحب کلام کو اپنے کلام پر قدرت نہیں ہے. یہ قدرت کلام کے منافی ہے کہ کسی چیز میں مشابہت ہو. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کسی میں تکرار ہو، آپ چھوڑ دیتے ہیں کتاب، یہ تو بار بار وہی اس کے اندر تکرار ہے. اور یہ خوبی نہیں ہے، یہ ایک خامی ہے، اور خامی کے طور پر دوسروں کو متعارف کروائی جاتی ہے کہ اس کے اندر مشابہت ہے اور اس کے اندر تکرار. اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ کائنات کا بہترین کلام ہے، اس میں مشابہت بھی ہے اور اس میں تکرار بھی ہے. کہتے ہیں کہ کس قدر مشابہت ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب گورنر تھے حجاز کے اور بعد میں خلیفہ بھی بنے، تو وہ اپنے دونوں ادوار میں ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ مختلف مذاہب کے درمیان مناظرہ کروایا کرتے تھے. آج کے دور میں اس کو ڈائلاگ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ مناظرے کا دور تھا، اور مقصد اس سے یہی ہوتا تھا کہ دوسرے لوگوں کو دین اسلام کی طرف اٹریکٹ کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ ایک شخص یہودیوں کی طرف سے مناظرہ کرنے آیا اسلام کے خلاف، اور کچھ عرصہ گزرا، اگلے مناظرے میں وہ آیا تو مسلمانوں کی طرف سے آیا. تو اس سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پوچھا کہ آپ کس طرح سے یہ کنورٹ ہوئے ہیں، کیا انقلاب کیسے آ گیا، آپ تو ان کی طرف سے آتے تھے. تو اس نے جو کہانی سنائی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کی غلطیاں ڈھونڈتا تھا، اور چونکہ میں اسلام کے خلاف بات کرنی ہوتی تھی تو ایک دلیل مسلمانوں کی مجھے بہت تنگ کرتی تھی کہ یہ مسلمان کہتے تھے قرآن محفوظ ہے اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے اور کوئی تبدیلی نہیں ہے، آپ جہاں سے بھی قرآن لے آئیں گے پورے دنیا سے تو قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے تکلیف دیتی تھی، اس کا میرے پاس توڑ کوئی نہیں ہوتا تھا. تو میں ہر وقت یہ سکیم سوچتا تھا کہ مجھے کوئی ایسی بات ملے جس سے میں مسلمانوں کی اس دلیل کا توڑ کر سکوں. تو کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ایک سکیم آئی، اور سکیم یہ آئی کہ یہ قرآن پاک کے آیات کے آخر پہ جو اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، کہیں غفور الرحیم ہے، کہیں علیم الخبیر ہے، کہیں علیم الخبیر ہے، کہیں علیم الرشید ہے، کہیں حلیم الخبیر ہے. وہ کہتے ہیں یہ حفاظ بھول جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کیا ہے کیا نہیں. کہتا میں نے یہ سوچا کہ میں یہ کرتا ہوں کہ ایک طرح کی صفات اللہ کی اٹھاتا ہوں، وہ دوسری آیت کے ساتھ لگا دیتا ہوں، اور وہاں سے صفات اٹھاتا ہوں اور اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں. پتہ تو کسی کو چلنا نہیں، حفاظ بھول جاتے ہیں تو عام آدمی کو کسی کو کیسے پتہ چلے. تو شروع میں لوگ تسلیم کر لیں گے. جب لوگ تسلیم کر لیں گے کہ ہاں یہ آپ کی یہ آیت ہے قرآن کی، تو میں اگلے مرحلے پہ یہ کہنے پر حق بجانب ہوں گا کہ دیکھو قرآن کے اندر تبدیلی ہوئی. تو میں یہ تبدیلی کے لیے میں نے اپنی ایک سکیم بنائی، اور اس سکیم کے مطابق یہ صرف میں صفات کو بدلوں گا، صفات ایک آیت سے اٹھا کے دوسری میں اور دوسری کی پہلی میں، صرف یہ کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا. تو یہ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے پہلی آیت میں نے کسی آدمی کو جو سنائی اپنی سکیم پر عمل درآمد کرنے کے لیے، تو وہ سورۃ المائدہ کی آیت تھی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اس کے آخر پہ ہے واللہ عزیز حکیم. تو اس نے کہا میں نے وہاں لگا دیا واللہ غفور الرحیم. یہ پتہ تو کسی کو چلنا نہیں. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیں. جزاء بما کسبا، اس بدلے کے طور پر جو انہوں نے کرتوت کیا ہے، نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر. اور اس کے بعد واللہ عزیز الحکیم، اس نے لگا دیا واللہ غفور الرحیم. اچھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ لگانے کے بعد پہلی آیت ایک آدمی کو، ایک مسلمان کو سنائی سکیم پر عمل درآمد کرنے کے لیے، تو اس شخص نے میری آیت سن کے وہ کہتا ہے کہ میں حافظ تو نہیں ہوں
اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے، لیکن ایک بات کا مجھے علم ہے کہ تم جو آیت سنا رہے ہو یہ غلط۔ وہ کہتا میں حیران ہو گیا کہ یہ حافظ بھی نہیں ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے، تو اس کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ یہ غلط؟ کہتا بہت میں حیران ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کیسے پتہ چلا تمہیں غلط؟ وہ کہتا اس لیے پتہ چلا کہ جہاں اللہ کریم کی سزاؤں کا ذکر ہو رہا ہے وہاں اللہ کی صفت مغفرت اور صفت رحمت کا تذکرہ نہیں ہو سکتا، لہذا یہ جو واللہ غفور الرحیم تم نے لگایا یہ یہاں نہیں لگتا۔ کیا لگتا ہے یہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہاں پہ واللہ غفور الرحیم لگ نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہے اعجاز قرآن کا کہ وہ متشابہم مثانی، اس لیے اللہ کریم نے اس کو ان دو خصوصیات کو یوں بتایا ہے کہ یہ اعجاز ہے قرآن کا، مخلوق کا کلام مشابہت اور تکرار سے قدرت کلام کے منافی ہے یہ بات، لیکن خالق کا کلام اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ وہ متشابہ بھی ہے، مثانی بھی ہے، لیکن اس کے اندر تاثیر کتنی ہے کیونکہ وہ ہدایت کے لیے ہے۔ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے وہ اللہ کے اس کلام کو سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی تاثیر کا عالم یہ ہے۔ تو مشابہت اور تکرار تاثیر کو ختم نہیں کرتی بلکہ یہ تاثیر کو بڑھاتی ہے۔ جو یہ تاثیر بڑھتی، جو یہ تکرار ہوتی ہے، قافیہ ردیف ملتا چلا جاتا ہے، یوں انسان جو ہے کھنچتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر تاثیر بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں اور آپ اور عزیز طلبہ و طالبات، آپ اپنی جوانی کی زندگی میں ہیں، ہم لوگ اپنی زندگی گزار چکے، ہمارے تو کبھی رونگٹے نہیں کھڑے ہوئے۔ ہم نے زندگی گزار دی، قرآن سنتے ہیں، کبھی رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، کبھی دل نہیں دہلتا، واجلت قلوبہم کا کبھی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ مسئلہ کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے، تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ اس سے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے اور اس سے دل دہل جانے چاہیے اور ہماری ہدایت کا سوئچ آن ہو جانا چاہیے۔ کبھی ہوا نہیں، یہ کلک جس کے بعد ہدایت کا سوئچ، آٹومیٹک سوئچ ایک آن ہوتا ہے، وہ کبھی ہوا ہی نہیں، وہ رونگٹے کھڑے ہوئے ہی نہیں۔ تو ہدایت کہاں سے ملے؟ یہ کتاب ہدایت ہے جس نے ہمیں ہدایت دینی تھی، لیکن ہمارا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے، اول تو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں تو کبھی رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، ہدایت کہاں سے ملے؟ یہ ہے وہ سوال جو عصر حاضر میں آج مجھے اور آپ کو درپیش ہے۔ قرآن تو ہم سنتے ہیں، درس قرآن مجھے بھی پتہ چلا پچھلے 46 سال سے یہاں درس قرآن جو ہے وہ جاری ہے، ہر جمعے کو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا آغاز کرنے والوں کو اور اس کو جاری رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کون سا مقام ہے جہاں درس قرآن نہیں ہو رہا؟ لیکن کبھی یہ سوچا کہ ہماری وہ ہدایت کا سوئچ آن کرنے کے لیے جس کیفیت کی ضرورت ہے، قلبی اور جسمانی، کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، انسان دہل جائے، وہ ہوتا نہیں ہے؟ کیوں؟ ایک شرط رکھی ہے قرآن نے یہاں، ہر ایک کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ان کے مالک کی خشیت ہوتی ہے۔ یہ خشیت جو ہے یہ عظمت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، خوف نہیں ہوتا۔ خوف سے خشیت مختلف ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ خوف اور چیز ہے، خشیت اور چیز۔ خشیت وہ ہوتی ہے جو آپ کے وی سی صاحب کی خشیت، آپ کے اندر روب، آپ کہتے ہیں والد صاحب کی خشیت، وہ پرانے زمانے میں ہوتی تھی، والد صاحب کی خشیت بھی آج کے دور میں نہیں ہوتی۔ تو وہ ہم جانتے ہیں کہ والد صاحب کا روب کیا ہوتا تھا، ہماری اولادیں شاید نہیں جانتی۔ یہ ٹرانسفارمیشن جو ہوئی ہے اس میں یہ ایک چیز، اس سے بھی ہم محروم ہو گئے۔ بہرحال اگر صاحب کلام کا روب دل میں موجود ہو تو تاثیر کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی عام سی مثال دیتا ہوں۔ میں ابھی کہوں پکڑ لو تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا بات ہے، ایک محمل سی بات اس نے کہی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ میرے الفاظ پکڑ لو کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر یہی بات ہمارے محترم وائس چانسلر صاحب کہہ دیں، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ لوگ سارے چونک جائیں گے، کچھ ہوا ہے۔ صاحب کلام بدلنے سے کلام کی تاثیر بدل گئی۔ اگر یہی بات پکڑ لو علاقے کا تھانے دار کہہ دے تو علاقے میں تھر تھلی مچتی ہے نا، اور اگر ملک کا وزیر اعظم کہہ دے یا پھر کسی سپر پاور کا پریزیڈنٹ کہہ دے تو گویا جیسے جیسے کلام ہوئی ہے، صاحب کلام بدلتا ہے اور صاحب کلام کی معرفت بدلتی ہے، اس کی حیثیت بدلتی ہے تو کلام کی تاثیر بدلتی ہے۔ میں اور آپ آج تک قرآن کو اس طرح سے پڑھ ہی نہیں سکے کہ ہمارے دلوں میں اور ہمیں وہ خیال ہو، وہ بیسک جو ریسیپٹیو ہونے کا جو کیفیت ہے کہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ کائنات کے شہنشاہوں کے شہنشاہ کا، خالق و مالک کا کلام۔ اللہ کی عظمت جس کے دل میں ہو
پھر وہ سنیں ابھی کتنی خوبصورت تلاوت کی. ہم جھوم تو جاتے ہیں لیکن جھومنے کے ساتھ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا, ہمارے دلوں میں وہ عظمت رب کی نہیں ہوتی, وہ معرفت نہیں ہوتی, اس لیے ہمیں کبھی ہدایت نہیں ملتی. لہذا قرآن نے ایک ہدایت وہ کہی ہے جو راستہ ہے, یہ راستہ سب کو نظر آتا ہے کہ یہ راستہ جا رہا ہے. ایک ہے راستہ دکھانا, اراء الطریق, یہ راستہ جا رہا ہے, آپ کسی کو دکھا دیں. آپ کسی سے پوچھتے ہیں میں نے لاری اڈے جانا ہے, وہ دکھا دیتا ہے یہ راستہ جا رہا ہے, چلے, یہ بھی ہدایت. تیسری ہدایت کی قسم یہ ہے ایصال الی المطلوب, منزل مقصود پر پہنچانا. لہٰذا یہ جو تیسری, آپ کسی سے پوچھتے ہیں میں نے لاری اڈے جانا ہے, وہ آپ کو کہتا ہے آؤ گاڑی میں بیٹھو میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں, وہ جا کے چھوڑے, یہ بھی ہدایت. قرآن یہ تینوں کام کرتا ہے, یہ راستہ بھی ہے, یہ راستہ بتاتا بھی ہے, یہ منزل مقصود پر پہنچاتا بھی ہے. لیکن فرق ہے, راستہ ہر ایک کو دکھاتا ہے, منزل مقصود پر پہنچاتا ہے خاص لوگوں کو جو پہنچنا چاہتے ہیں. ہدی للمتقین کا معنی بھی یہی ہے, اور تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم کا معنی بھی یہی ہے. پہلے اپنی کیفیت درست کرو اپنے, وگرنہ اگر درست نہیں ہوا, معدہ خراب ہے, آپ قوت بخش غذا لے لیں, معدہ خراب ہے, بیمار ہے, وہ کہتا ہے ٹائیفائڈ ہوا کسی کو, بیمار ہے وہ, اس کو غذا نہیں دینی, اس کو چاول نہیں دینے, روٹی نہیں دینی, اس کو ساگودانے کی کھیر دینی. کیوں؟ اس لیے کہ قوت بخش غذا قبول کرنے کے قابل نہیں. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بار بار دہرائی ہے, وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا, یہ 2 دفعہ آیت آئی ہے. لازماً اضافہ کرے گا جو کچھ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے, کثیرًا منہم, ان میں سے اکثریت کو یعنی اہل کتاب کو, طغیانًا وکفرا, ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا. نازل قرآن ہو رہا ہے, اضافہ کس میں ہو رہا ہے؟ طغیان اور کفر میں. لہٰذا جس کا معدہ خراب ہے وہ قوت بخش غذا حاصل کر کے وہ اس سے اپنی جسمانی قوتیں اور طاقتیں اور روحانی قوتیں حاصل نہیں کر رہا, بلکہ اس کے طغیان اور کفر میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر ہم متقین نہیں ہیں, اگر ہم یخشون ربہم کا میرٹ کوالیفائی نہیں کرتے, ہمیں کبھی ہدایت نہیں قرآن سے مل سکتی. لہذا ہدایت اگر منزل مقصود پر پہنچنے والی لینی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو, متقین کون ہوتے ہیں اس کی ساری تفصیلات کلامی بحثوں سے نکل آئی ہے. سادہ سا اصول ہے, متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والا ہو. تقویٰ اصل میں احساس کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقویٰ ہا ہنا, تقویٰ ہا ہنا, تقویٰ ہا ہنا. تقویٰ دل میں ہوتا ہے. دل میں کیا ہوتا ہے؟ احساس. احساس کی 2 پرتیں ہیں, 2 رخ. ایک رخ یہ ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی ایسی چھوٹی غلطی سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکے. دوسری اس کی پرت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری رضامندی کا باعث بن سکے. جس نے اس ترجیحی نقطے پر زندگی گزارنے کا عزم کر لیا, آپ کر لیں, ابھی کر لیں. متقی بننے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی. آپ نے عزم کرنا ہے کہ اللہ میں نے زندگی تیری مرضی سے گزارنی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے, اور میں نے زندگی اس طریقے سے نہیں گزارنی جس سے تیری ناراضگی کا امکان. ہر کام سے پہلے انسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ میرا اللہ راضی ہے یا ناراض. جب یہ سوچ کر قرآن پڑھے گا نا تو پھر اس کے دل میں یہ ہوگا کہ اللہ میرا راستہ گم ہو گیا ہے, مجھے مولویوں نے بھی بڑا خراب کیا ہے, مجھے لبرلز نے بھی بڑا خراب کیا ہے, اور مجھے تو میرا تو راستہ گم ہو گیا. اللہ مجھے راستہ چاہیے. اس خیال سے, اس دھیان سے, اس توجہ سے, اس احساس سے, اس تڑپ کے ساتھ جب قرآن پڑھے گا تو قرآن کا وعدہ ہے کہ ہدی للمتقین, وہ تمہیں اس ہدایت کے منزل تک لے جائے گا. اور پھر جو وہاں سورہ زمر میں فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, آپ اگر اس تڑپ کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو وہ کلک ہو جائے گی انشاءاللہ, جس کو رونگٹے کھڑے ہونا کہتے ہیں. ایک دم انسان دہل جائے. تو اللہ کرے کسی دن یہ کلک ہو جائے. اس سے پتہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. یہ ایک دن ہو گئی نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا فرق کیا پڑتا ہے, زندگی بدل جائے گی. پھر اس کا دل بھی تلین جھک پڑے گا, جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, جسم بھی اور دل بھی اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑے. فرمایا جس دن یہ جھک پڑے نا, ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء, یہ ہے وہ ہدایت جو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. لہٰذا میں اور آپ اپنے آپ کو اس طرح قرآن سے اگر جوڑے, دیکھیں 5 حق ہیں قرآن کے: پڑھنا, سمجھنا, پہلا ہے ایمان رکھنا, دوسرا ہے پڑھنا, تیسرا ہے سمجھنا, چوتھا ہے عمل کرنا, اور 5واں ہے آگے پہنچانا.
اگر یہ 5 حق کوئی قرآن کے نہیں دے رہا تو سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمے لگا گئے ہیں، ہم جو امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن نے قیامت والے دن گواہی ضرور دینی ہے ہر شخص پر، فرق یہ پڑتا ہے کہ اس نے آپ کے حق میں دینی ہے یا خلاف دینی ہے۔ القرآن حجت لک او علیک، لہذا ہر شخص قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو آج ایویلیویٹ کر لے، آج اسیس کر لے کہ کیا میرا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ قیامت والے دن میرے حق میں گواہی دے۔ اگر یہ میرے حق میں گواہی نہیں دے گا تو یقیناً اس نے خلاف گواہی دینی ہے، اور اگر حق میں گواہی ہو گئی تو کامیابی ہے اور خلاف گواہی ہو گئی تو ناکامی۔ عصر حاضر میں آ جائیں، 2-3 حدیثیں، میں وقت 5 منٹ رہ گئے، میں 2-3 احادیث آپ کے سامنے عصر حاضر کی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم قرآن کی اس ہدایت کے ساتھ آج کے دور کو ریلیٹ کر کے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کا دور کہا۔ آپ نے فرمایا انہا ستاتی علی الناس سنون خداع، لوگوں کے اوپر ایک دور آنے والا ہے جو دھوکے کا دور۔ اب ظاہر ہے دھوکہ جب ہوتا ہے تو پھر کوئی چیز سمجھ تو نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر آپ نے اس کی تفصیل یہ بتائی، یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین۔ وہ دور ایسا ہوگا دھوکے کا کہ اس میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، امانت دار کو بددیانت سمجھا جائے گا، بددیانت کو امانت دار سمجھا جائے گا، یا پھر اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی، یصدق فیہ الکاذب، جھوٹے کے لیے تصدیقی سرٹیفکیٹ دینے والے بہت ہوں گے، ویکذب فیہ الصادق، اور سچے کو جھوٹا کہنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، اور بددیانت پر اعتبار کیا جائے گا، یؤتمن فیہ الخائن، خائن جو بددیانت ہوگا اس کے اوپر اعتبار کیا جائے گا، ویخون فیہ الامین، جو دیانتدار ہوگا اس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ کریں سب الغم ملغم ہو گیا، چیزیں مکس ہو گئیں، آپ کیا کریں گے؟ ایسے دور میں کہاں سے لائیں گے؟ کون بتائے گا صحیح کون ہے؟ سچ جو ہے وہ مکس ہو گیا جھوٹ کے ساتھ، جھوٹ مکس ہو گیا سچ کے ساتھ، دیانتداری بددیانتی کے ساتھ بددیانتی، گدھا گھوڑا سب برابر، جائیں گے کدھر؟ اللہ اکبر۔ وہاں ہمیں صرف ایک چیز ہے جو ہدایت پر قائم رکھ سکتی ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، اور صاحب قرآن کے فرامین ہیں، صاحب قرآن کی سیرت ہے، آپ کی سنت۔ لہٰذا اگر ہم اس کے ساتھ جڑے ہیں تو پھر وہ ہدایت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے شر کا دور، خیر کا دور، شر کا دور، کیونکہ وہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا تھا کہیں شر کے دور میں پہنچ نہ جاؤں۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خیر کا دور اس شر کے بعد بھی آئے گا؟ فرمایا ہاں آئے گا، ہوگا خیر کا دور، وفیہ دخن، لیکن اس میں دھوکہ ہوگا۔ دخن کا معنی ہوتا ہے دھواں، دھواں کا معنی یہ کہ دھندلکا ہوگا، پیچیدگی ہوگی، کوئی ابہام ہوگا، کنفیوژن ہوگا۔ خیر لیکن اس کے اندر کنفیوژن، کتنی عجیب بات ہے۔ صحابی پوچھتا ہے ما دخن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور میں دھوکہ کیا؟ جب خیر ہے تو دھوکہ کس بات کا، دھندلکا کس بات کا، ابہام کس بات کا؟ فرمایا دخن اس میں یہ ہوگا ائمۃ یہدون، لوگ ہدایت کا کام کر رہے ہوں گے، ہدایت دے رہے ہوں گے، تقریریں ہو رہی ہوں گی، لیکچرز ہو رہے ہوں گے، سیمینار ہو رہے ہوں گے، لوگوں کو ہدایت پر، رہنمائی کے کام پر لگایا جا رہا ہوگا، لیکن بغیر ہدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن وہ ہدایت میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی، کہیں اور سے لے رہے ہوں گے ہدایت۔ یہ ہے دھوکہ۔ اور پھر ایک تیسری حدیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہم کنکلیوژن کی طرف آئیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کے دور میں یہ بھی ہوگا کہ ان توضع الاخیار و ترفع الاشرار، کہ جو بہترین لوگ ہوں گے ان کو نکو بنا دیا جائے گا، چھوٹا نیچے کر دیا جائے گا، اور بدترین لوگ اوپر آ جائیں گے۔ ایک نشانی آپ نے یہ فرمائی وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، اس دور میں باتیں بہت ہوں گی، عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ باتیں جس سے مرضی کروا لو، یہ یوٹیوب چینل کھل گئے، ہر چیز پہ وہ میرا چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کر دو، منتیں ترلے کیا میری سن لو، ہر بندہ سنانا چاہتا ہے، عمل کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ یخزن العمل، یفتح القول ویخزن العمل، یہ کیفیت ہوگی۔ اب دیکھیں اس کیفیت میں جو چیز رہنمائی دے سکتی ہے، جو ہدایت دے سکتی ہے، وہ نظام تعلیم۔ نظام تعلیم آپ کو ہدایت پر رکھ سکتا ہے، اور نظام تعلیم کے ساتھ یہ جو ہمارے ساتھ جو دھوکہ ہوا وہ یہ ہوا کہ
کہ ہم نے اس نظام تعلیم میں سے اللہ کو اور اللہ کے تصور کو اور دین کے تصور کو اور قرآن کے تصور کو بڑے آرام سے اس میں سے مائنس کر دیا۔ وہی میتھمیٹکس تھا جو اللہ کے تصور کے ساتھ پڑھا جائے تو ہدایت کا باعث بنتا ہے، وہی فزکس جو اللہ کے تصور کے ساتھ پڑھی جائے تو ہدایت کا باعث بنتی ہے، وہی کیمسٹری، وہی سارے علوم و فنون جب اللہ کے تصور کو ساتھ رکھ کے پڑھے جاتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ہمیں سیدھے رستے پر لے جانے والے تھے، اور جب اس میں سے اللہ کا تصور خارج کر دیا گیا تو وہی ساری چیزیں جو قرآن کے بغیر پڑھی جاتی ہیں یہ ساری کی ساری انسان کی بے راہ روی کا اور گمراہی کا مزید سامان کرتی ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ مُسَنَّاتٌ، وہ جو دھوکے کا دور، چھوٹوں کو بڑا اور بڑے کو چھوٹا کر دینے والا دور، باتیں کرنے والا دور، عمل کے بغیر دور، اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا جو پڑھا جا رہا ہوگا نا، جو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہوگا وہ مسنات ہوگی۔ صحابی پوچھتا ہے مل مسنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس کے پہلے آپ نے ایک اور بات فرمائی، آپ نے فرمایا مسنات پڑھی جا رہی ہوں، وَلَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی یہ نہیں ہوگا اٹھ کے کہے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو، ناپسندیدگی کا اظہار ہی کرتے ہیں۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسنات کیا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہوگا؟ آپ نے فرمایا الَّتِي كُتِبَتْ سِوَى كِتَابِ اللَّهِ، ہر وہ چیز مسنات ہے اور انسان کو گمراہ کرنے والی ہے جس میں وحی الہی کی روح نہیں، جو اللہ کی کتاب کے علاوہ جو کچھ لکھا پڑھا جا رہا ہے یہ سارا کا سارا انسان کی تباہی کا سامان ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہدایت کا سامان نہیں ہو سکتا۔ ہدایت کا سامان ہے تو اللہ کا قرآن۔ لہذا میں اور آپ آج اس دور میں ہم یہ سمجھ لیں کہ منزل مقصود پر پہنچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اور آخری منزل مقصود اسی کو ملے گی۔ یہ حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی، یقال لصاحب القرآن، انجام صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، وَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیری منزل وہ ہے جہاں تیری آخری آیت مکمل ہوگی، وہاں تیرا محل، یعنی جنت میں صاحب قرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ ہم نے اس کا ترجمہ کیا حافظ قرآن کو کہا جائے، حالانکہ صاحب قرآن حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے، غیر حافظ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو، صاحب کا مطلب ہے ساتھی یا والا، اگر ہم نے قرآن کو اپنا ساتھی بنایا ہے اور اگر ہم نے قرآن کو اپنے ساتھ جوڑا ہے تو پھر وہ ہم صاحب قرآن ہیں، تو پھر انشاءاللہ جنت کے اندر یہ اعلیٰ منزل ہے۔ اور اگر نہیں، قرآن ہمارے خلاف بھگت گیا تو لمبی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں شفاعت کروں گا تو جہنم کے اندر بہت ساری میری امت جل رہی ہوگی، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ مجھے اذن عطا فرمائے، میری بہت ساری امت جہنم میں جل رہی، میں اس کو نکال کے جنت میں ڈال دوں۔ اللہ مجھے حکم فرمائیں گے جاؤ اس نشانی کے جتنے لوگ ان کو نکال کے جنت میں ڈال دیں، میں ڈال دوں گا، وہ لوگ جنت میں آ جائیں گے، پھر بھی میری بہت ساری امت جہنم میں رہ جائے گی، میں پھر اللہ کے سامنے دعا کروں گا، پھر مجھے اذن ہوگا، میرٹ لو ہو جائے گا، چھوٹی نشانی، میں ان لوگوں کو بھی نکال کے جنت میں ڈال دوں گا، ابھی بھی بہت سارے رہ جائیں گے، تیسری دفعہ پھر سفارش کروں گا، اب تو میرٹ اتنا لو ہو جائے گا، اتنی چھوٹی نشانی اللہ تعالیٰ میرے لیے مقرر کر دیں گے، مجھے لگے گا اب تو میں ساری امت کو نکال لوں گا۔ لیکن فرمایا جب میں تیسری دفعہ لوگوں کو نکال لوں گا، اس کے باوجود بہت ساری میری امت جہنم میں رہ جائے گی۔ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر یہ موجود الفاظ، آپ نے فرمایا لا یبقى فی النار، اب آگ کے اندر کوئی باقی نہیں بچے گا، الا من قد حبسہ القرآن، صرف وہ بچے گا جن کو قرآن روک لے گا کہ یہ میرے مجرم ہیں، اور جو قرآن کا مجرم ہے ای وجب علیہ خلود، جو قرآن کا مجرم ہوا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے اوپر جہنم کی ہمیشگی واجب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا ساتھی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔